السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عاطف بٹ MAN24 نیوز سے۔ آج ہم جس جگہ پہ موجود ہیں یہ یونین کونسل نمبر 22 ہے، داتا نگر۔ یہاں پہ جو MNA صاحب ہیں وہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، اور جو MP ہیں وہ حمزہ شہباز شریف ہیں جو سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں۔ جس شخصیت سے آج آپ کی میں ملاقات کروانے جا رہا ہوں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اول تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ میں نے کیمرے کے آگے آنا ہے، کیونکہ ان کی خدمات جو ہیں وہ کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی ہیں، بھولا نہیں جا سکتا ان کی خدمات کو۔ اپنے گلی محلے کے کام ہوں، کوئی فلاحی کام ہوں، ابھی انہوں نے ریسنٹلی وہ بار بار ہمیں منع کر رہے تھے کہ آپ نے یہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں کرنی، ہم نے مجبور کیا ہے کہ ہم نے آپ کا جو فلاحی کام ہے، جو آپ دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، ہم عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ جذبہ ہے تاکہ لوگوں کو یہ جذبہ اور بیدار ہو۔ ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں UC 22 داتا نگر کے سابقہ چیئرمین چودھری سعید صاحب سے۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ چودھری صاحب کیا حال ہے؟ شکر اللہ کا الحمد بڑی مشکل سے ہم نے آپ کو قابو کیا۔ بس وہ لوگوں کے کام ہی اتنے ہوتے ہیں کہ قابو آنا ایک سے دوسرے کے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ چودھری صاحب ماشاءاللہ آپ نے ریسنٹلی زبردست کام کیا ہے۔ یہ قدرتی آفت تھی جو سیلاب زدگان کی آئی ہے، آپ راجن پور میں موجود تھے، ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ آپ نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے۔ کوئی اس میں کسی قسم کا جو پارٹی کنٹریبیوشن ہوتا ہے وہ نہیں تھا۔ آپ جو 12-14 دوست تھے آپ نے وہ سارا کام کیا۔ آپ کے اندر یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ بات یہ ہے کہ یہ جذبہ تو اللہ تعالیٰ نے، میرا خیال ہے کہ سارے قرآن پاک میں درس انسانیت کا دیا ہوا ہے اور لوگوں کے کام آنے کا دیا ہوا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، کوئی بھی ہو، اس کو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کی ہے، کوشش کرنے کا کہا ہوا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ فلاح انسانیت پہ گزری ہے۔ انہوں نے کبھی اگر ان کو کسی سے کوئی تکلیف بھی پہنچی ہے تو انہوں نے اس کو بھی اف تک نہیں کہا، اس کو بھی سیدھے راستے کا حکم دیا ہے۔ جو اللہ کا پیغام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پھیلایا ہے، اور اس کے مطابق لوگوں کو زندگی بسر کرنے کی کوشش تلقین کی ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ جذبہ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے کہ لوگوں کی فلاح کی طرف بڑھو، لوگ دکھی انسانیت کی خدمت کرو، اور جو شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہے جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے، جہاں تک تمہاری ہمت ہو سکتی ہے اس کی مدد کرو۔ اس جذبے کے تحت ہم اللہ کے فضل و کرم سے راجن پور تک پہنچے ہیں۔ اس لیے خود راجن پور تک گئے ہیں کہ ہم خود ان گھروں تک، ان مصیبت زدہ لوگوں تک پہنچ کے ان تک ان کی امداد جو مستحقین نے، ہمارے دوستوں نے مل کے اکٹھی کی تھی، وہ ہم ان تک پہنچائیں تاکہ جو بھی ضروریات زندگی ہیں اثر مستحق تک پہنچیں۔ چودھری صاحب اس میں کوئی پارٹی کا کوئی فنڈ وغیرہ تھا یا آپ اپنی مدد کے تحت آپ گئے؟ یہ کیسے اندر آپ کے اندر جو جذبہ تھا وہ پیدا ہوا؟ یہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ جذبہ ہمیں اپنے نبی کی طرف سے ملا ہوا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اس کو جب یہ مصیبت آئی تو ہم نے خود اپنے دوستوں میں بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ہم خود جائیں گے۔ ہم نے کہیں سے کوئی فنڈ ریزنگ، کوئی کیمپ لگا کے نہیں کی، کوئی کسی قسم کا کوئی ٹینٹ نہیں لگایا، کوئی کیمپ نہیں لگایا۔ ہم سب دوستوں نے آپس میں مل کے یہ کنٹریبیوشن کی ہے۔ اس میں ہمارے جو عزیز مقرب ملنے والے ہیں، جو دوست ہیں، ان تک بھی جب ہمارا پیغام پہنچا تو انہوں نے بھی ہمارے ساتھ اس کار خیال میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے۔ چودھری صاحب میں نے یہ دیکھا ہے یہ حلقہ جو ہے نواز شریف کا گڑھ ہے، نون لیگ کا۔ یہاں پہ جنرل کونسلر تک جو ہے نا وہ طریق انصاف کا نہیں ہے۔ آپ کب سے یہاں پہ ماشاءاللہ جیتے آ رہے ہیں؟ کب سے آپ یہ چیئرمین کی جو سیٹ ہے وہ آپ کے پاس ہے؟ وہ میں نا 2002 میں پہلی دفعہ کونسلر کا الیکشن لڑا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ اس کے بعد پھر مخلوق خدا کی خدمت کی، اس خدمت کے سلسلے چلتے چلتے پھر میں اس کے بعد میں کبھی ہارا نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اور پارٹی نے ہماری خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے اس دفعہ چیئرمین کا ٹکٹ دیا، اور اس میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے بھاری اکثریت سے کامیاب ہوا ہوں، اور
لوگوں کی پہلے سے زیادہ ہم نے خدمت کی ہے. ہمیں کوئی ایسا کام نہیں ہے جس علاقے کا ہو وہ ہم نے چھوڑ دیا ہو. چودھری صاحب ہم مطمئن ہیں؟ جو میرا مطلب ہے کہ 4 سال کی حکومت تو عمران خان کی گزر چکی تھی, 1 سال اور انتظار کر لیتے. ماشاءاللہ نواز شریف صاحب بہت اچھے سیاستدان ہیں, بہت اچھے سیاستدان ہیں. آپ کو لگتا نہیں ہے یہاں پہ کوئی پوائنٹ لوز کر گئے ہیں وہ؟ بالکل لوز کر گئے ہیں. اور اس وقت پہ یہ حکومت لینی نہیں چاہیے تھی, کیونکہ جو مہنگائی کا دور گزر رہا تھا, جو خان صاحب نے ایک وہ پیٹرول پہ سبسڈی دے دی تھی, ایک پرائس فکس کر دی تھی, اس سے ملک پہ قرضہ چڑھ رہا تھا, اور اس قرضے کی وجہ سے یہ مہنگائی کا ایک طوفان آنا ہی آنا تھا. ان کی مطلب نالائکی کی وجہ سے کہہ لیں گے ایک طوفان آنا تھا. اور اس طوفان کے آنے سے پہلے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا, ہماری قیادت میں پہلا وہ بہتر سمجھتے ہیں کیا مسلط تھی, کیوں ضروری تھا ملک بچانا ضروری تھا, اس میں کیا پیچھے بات تھی. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ حکومت ہم نے لینی ہے. تو وہ حکومت کچھ اس ارکان اسمبلی کی جو ہے بے اعتمادی وزیر اعظم پہ, اس بے اعتمادی کی وجہ سے وہ حکومت اللہ کے فضل و کرم سے ہماری گورنمنٹ کو مل گئی, ہماری پارٹی کو مل گئی. جو کہ ہم سمجھتے ہیں, ہم خود سمجھتے ہیں, ہمارے جو کونسلز آتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس موقع پہ ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے تھی. ایک تنگی کا وقت تھا 1 سال کا, وہ بھی اللہ نے گزار دینا تھا. تو یہ جو ہمارے کھاتے میں جو یہ آ رہی ہے نا مہنگائی کا الزامات, وہ ہمارے کھاتے میں نہیں آنا تھا. وہ تو لوگ تو ویسے ہی گالیاں نکال دیتے, اپنے غصے کا اظہار کر دیتے. وہ سارا غصہ جو دوسری پہلی حکومت پہ تھا وہ ہم پہ آ گیا. سر کبھی سوچا آپ نے ہم اپنی وفاداریاں تبدیل کر لیں اس پارٹی سے؟ کبھی ذہن میں یہی بات کہ آپ کی کوئی آفرز آئیں آپ کو؟ آفرز تو دیکھیں نا آتی رہتی ہیں, مگر وہ کیا کہتے ہیں, ہم تو اپنی پارٹی کے ساتھ شروع سے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ساتھ ہی رہیں گے. کیونکہ جب دوستوں پہ کوئی برا وقت آ جائے تو ان کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا نا. اچھے وقت میں تو بندہ چھوڑ دیتا ہے, برے وقت میں چھوڑنا نہیں چاہیے کبھی بھی کسی کو. ماشاءاللہ چودھری صاحب آپ نے کافی کام کروائے ہیں یہ گلی محلوں میں, اپنے علاقے میں, جہاں تک آپ کا حلقہ تھا. آج آپ کے پاس میرا مطلب بلدیاتی نظام ختم ہو چکا ہے, پھر بھی میں نے دیکھا ہے آپ کے آفس میں لوگوں کا آنا جانا, اور آپ ہر کام کو اپنا سمجھ کے کرتے ہیں. بڑا اچھا لگتا ہے آپ کا یہ کام. اس کی یہ دیکھیں جی, ہم نے جب ہمارے وہ انہوں نے سسپینڈ کر دیا, نئی گورنمنٹ جو آئی تھی عمران خان کی, انہوں نے جب بلدیاتی اداروں کو معطل کر دیا, اس کے بعد ختم کر دیا, ہم اس وقت بھی اسی طرح کام کرتے رہے ہیں, اسی طرح خدمت کرتے رہے ہیں. ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے صبح 8 بجے دروازہ کھلتا ہے آفس کا, اور رات 2-2:30 بجے بند ہوتا ہے. کیونکہ ہمارا علاقہ بڑا نا بیکورڈ سا علاقہ ہے, لوگوں کو کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے کام خود نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ہم 2 بجے تک, کسی کا کوئی زیادہ مسائل ہوتے ہیں غریب آدمی کے, کوئی تھانے موٹر سائیکل پکڑا گیا ہے, کوئی میجر کرائم کے پیچھے ہم کبھی نہیں گئے, کوئی منشیات فروش کے پیچھے کبھی نہیں گئے, کوئی اور ڈاکو کے پیچھے کبھی نہیں گئے. یہ چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہوتے ہیں نا لوگوں کے, ان کے پیچھے میں جانا پڑتا ہے لوگوں کے. ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا کرنا کیا ہے. اور یہ مقامی پولیس کی بھی مہربانی ہے کہ وہ ہماری ضمانت پہ, ہماری گارنٹی پہ ہماری بات مان لیتی ہے, اور اس آدمی کو ریلیف دے دیتی ہے, جس کا ہم انہیں بتاتے ہیں جا کے کہ یہ شریف آدمی ہے, اس کی طرح کا نہیں ہے. صاحب امید رکھیں کہ جنرل الیکشن میں آپ کے اعتماد کیا جائے گا اور آپ کو ٹکٹ ملے گی؟ نہیں, جنرل الیکشن میں تو ہمیں بڑا مشکل ہے ٹکٹ. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے پرانے لیڈر جو ہے نا وہ قطار میں لگے ہوئے ہیں, ہم بہت پیچھے ہیں ان سے. ماشاءاللہ چودھری صاحب آپ کی پارٹی پہ اتنا بوجھ بھی نہیں ڈالنا چاہیے کہ وہ پارٹی میں بات نہ مانے تو بندہ بد دل ہو. اس لیے ہم نے جہاں جہاں خدمت کرنی ہے نا